السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 27 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور آج کے اس درس میں جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وعدے کی پاسداری، وعدے کا لحاظ کرنا۔ اگر آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میرے دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ، عہد و پیمان، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم جہاں ایک ساتھ بستے ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، چاہے وہ اپنے دوست احباب سے کوئی وعدہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے دوسرے اور لوگوں کے ساتھ ہو، بزنس و تجارت میں ہو، یا جس بھی ناحیے سے۔ اور انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ وعدہ کس کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو جو بھی وعدہ اگر آپ کسی سے کریں، عہد و پیمان کریں، تو اسے پورا کرنا چاہیے، اور اس کی تاکید بھی آئی ہے حدیث میں، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو یہ ہمیں حکم ملا، قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا حکم کیا ہے، اور بہت ساری آیتیں آپ دیکھیں گے قرآن میں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، ایک آیت کا ٹکڑا ہے سورہ مائدہ کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، ہے نا۔ تو عہد و پیمان کا پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی ایک حدیث، اس کا ایک ٹکڑا ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ جو آدمی وعدہ کا، عہد و پیمان کا لحاظ نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دین نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں بھی اس کو علامہ البانی نے ذکر کیا، حدیث نمبر 7179، 7179۔ عہد و پیمان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عہد وہ ہے جو آپ کسی سے وعدہ کرتے ہو یا عہد و پیمان کرتے ہو، تو ایک عہد وہ ہے جو انسان باہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جسے قول و قرار کہا جاتا ہے۔ ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عہد کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامات میں سے ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ جن چیزوں سے منافق کی پہچان ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق جب عہد کرتا ہے تو بے وفائی کرتا ہے، وہ عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ تو یہ چیز مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی سے قول و قرار کچھ کرتے ہیں، ہے نا، کوئی باہم ایک دوسرے سے کوئی عہد ہوتا ہے، کوئی وعدہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا عہد وہ ہے جو انسانوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا عہد، کہ اے اللہ، رب بھی تو ہی ہے، اور الہ یعنی معبود بھی تو ہی ہے، رب بھی تو ہی ہے اور معبود بھی تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، نہ تیرے سوا کوئی معبود اور حاجت روا ہے،
تیرے سوا کوئی معبود اور حاجت روا ہے۔ یہ عہد جو ہے عہد الستو کہا جاتا ہے، اور یہ اس عہد کی روح سے ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرے، نہ اس کی اطاعت میں۔ یہ چیز میرے دوستو، عہد الستو جو میں نے ذکر کیا، اس کو آپ پائیں گے سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے اسی عہد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ سمجھے نا؟ یہ عہد میرے دوستو، اللہ نے پوچھا سب سے، آدم کی ذریت سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے لوگوں نے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب نے اقرار کیا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اسے عہد الستو کہلاتا ہے، جو الستو بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد یعنی میثاق لیا، پس آدم کی پشت سے ان کے ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے اور امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور اس کو صحیح کہا امام حاکم نے اس روایت کو، اور علامہ امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ امام حاکم اگر کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کر دی تو روایت صحیح مانی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام شوکانی اس حدیث کی بابت لکھتے ہیں وِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ، فتح القدیر میں انہوں نے لکھا اس کی سند میں کوئی طعن نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی عیب اس میں نہیں ہے، کسی نے کوئی نقد نہیں کی ہے۔ بہرحال اسی طرح میرے دوستو علامہ شوکانی نے فرمایا کہ اس کی یہی صحیح تفسیر اور حق ہے جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے، اس کو حقیقت پہ ہی محمول کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ ونصرانہ ومجوسانہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز میں، اور مسلم میں بھی کتاب القدر میں اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا حنیف پیدا کیا۔ حنیف کا مطلب ہے اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پس شیطان ان کو ان کے دین یعنی فطری دین سے انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ فطرت، یہ دین فطرت، یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ عہد الستو یعنی کیا ہے؟ یہ عہد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، ہے نا، سب نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، گواہی سب نے دی، ہے نا۔ تو یہ دوسرا عہد ہے جو میں نے بیان کیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کے لیے ہی انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم فرمایا کہ یہ عہد و پیمان جو آدم کی اولاد نے کیا ہے، یہ انبیاء اور رسول جا کر کے اس کی یاد دہانی کرائیں کہ تم لوگوں نے اقرار کیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، ہے نا، کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یاد دہانی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا بھیجنا یا اس سلسلے کو اللہ نے قائم کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی پر نبوت و رسالت کا خاتمہ فرما دیا گیا۔ آپ کے بعد اللہ کی توحید اور اطاعت کی طرف بلانے والے یہ علماء اور داعیان جو دعات ہیں، ان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور قیامت تک جو ہے یہ دیتے رہیں گے جو ہے۔ تو یہ علماء کی جماعت یہ پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہی ہے، سر انجام دے رہی ہے، اور یہی علماء اور داعیوں کی جماعت جو ہے یہ قیامت تک اس کام کو کرتی رہے گی اور دعوت جو ہے دیتی رہے گی جو ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے دوستو، عہد کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو مسلمان دوسری قوموں سے کریں، جنہیں بین الاقوامی معاہدے کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی معاہدہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ، ہے نا، یا اس طرح سے، تو بہرحال دوسری قوموں سے جو معاہدہ کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے اس کی ایک قسم ہے عہد و پیمان کی، اور ان معاہدوں کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھنا کہ کافر سے ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے نا، ان سے ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کوئی معاہدہ عہد و پیمان ہو رہا ہے، تو یہ سمجھنا کہ کافر تو اللہ کے نافرمان ہے۔ پوری دنیا میں تو سب مسلمان ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کا بہت سارا معاہدہ جو بین الاقوامی معاہدہ ہے بہت سارے مسلم ممالک کا دوسرے کافر ملکوں کے ساتھ، یا ویسے بھی دوسرے جو بہت سارے بزنس مین ہوتے ہیں ان کا جو اپنا آپسی معاہدہ ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کے کفار کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ سمجھنا کہ کافر تو اللہ کے نافرمان ہے، ان سے کیے ہوئے معاہدے کیوں پورے کریں، یہ درست اور صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں سے معاہدے کیے وہ ان پر قائم رہے، تو مسلمانوں کو بھی ان سے کیے گئے معاہدے کی پاسداری کی تاکید کی گئی ہے نا۔ اور اس کی تفصیل آپ جو ہے سورہ برات یا سورہ توبہ کے شروع والی جو آیتیں ہیں اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اگر دوسری قوموں سے بین الاقوامی سطح پر، چاہے وہ کفار ہوں، اگر ان سے بھی آپ کا کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ، کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس کی پاسداری ضروری ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ معاہدے کی ایک چوتھی قسم وہ ہے جسے فطری معاہدہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے انسان پابند ہے کہ یعنی فطری طور پر ایک نیچرلی چیز ہے وہ کہ انسان اس بات کا پابند ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، بیوی بچے ہیں تو ان کے حقوق ادا کرے، دوست احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہ فطری فرائض ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے اور ان میں کوتاہی جرم ہے، یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ جو آپ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کے بیوی بچے ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں، اس میں کمی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، سمجھ رہے ہیں۔ دوست احباب ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کریں، اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی تاکید بھی آئی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، ہے نا، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سمجھے۔ تو یہ فطری فرائض ہیں، یہ چیزیں ادا کرنی ضروری ہیں۔ ایک ایسا سمبند ہے ہمارا ان سے، چاہے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، بیوی بچے ہوں، دوست احباب پڑوسی ہوں، تو ان کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی ادائیگی میرے دوستو ضروری ہے اور ان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کوتاہی کرنا یہ جرم۔ ان فرائض کو فطری عہد سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی فطری طور پر یہ جو ہے فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اور ان کو آپ فطری عہد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں مختصر طور پر کہ ہمیں جو ہے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں۔
یہ میرے دوستو ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ مسلمان وعدہ خلاف ہے، یہ عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتا، سمجھ رہے؟ آج یہ چیزیں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں کرتے، اس کی پاسداری نہیں ہوتی، وعدہ خلافیاں ہم سے بہت ہو رہی ہیں، عہد و پیمان کو ہم توڑ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے میرے دوستو۔ یہ تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ آپ عہد و پیمان کو پورا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آپ عہد و پیمان کو پورا کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مسلمان کی ایک شان ہونی چاہیے، ایک پہچان آپ بنائیں۔ آپ کو یہ نہ کہا جائے کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کا بہت بڑا نقصان ہمارا تو ہوگا ہی، اسلام کا ہوگا میرے دوستو۔ اسلام بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوں گے۔ ایک دو آدمیوں کی غلطی سے پوری قوم جو ہے بدنام ہوتی ہے اور پوری قوم کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ہمیں ایسے موقع نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہمارا معاہدہ غیر قوموں کے ساتھ ہو، جس بھی ناحیے سے آپ بزنس، بیوپار، تجارت، جو بھی سیاست، اگر آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، جو غیر قوم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو وہاں بھی آپ کو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں وعدوں کو، عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ خلافی سے محفوظ رکھے، کیونکہ منافقوں کی پہچان ہے، منافقوں کی نشانی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، منافقوں کی کوئی خصلت ہمارے اندر نہ آنے پائے۔ ہمیں ہمیشہ اس کے بارے میں متنبہ ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرے اور اسی پر ہمارا عمل ہو۔ وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔